کورونا کی دوسری لہر ملک میں تباہی مچا رہی ہے. کیسز میں روز بروز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. 3000 پلس کیسز ایک دن میں رپورٹ ہو رہے ہیں. عوام کی بڑی تعداد کورونا کے عدد شمار سے متعلق باخبر رہنے کے لیے یا تو ٹی وی چینلز کو دیکھتی ہے یا پھر اخبارات پڑھتے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال کے دوران ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر نہ صرف کووڈ 19 سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا بلکہ پل پل کی بدلتی صورتحال سے متعلق اپ ڈیٹ کیا. یعنی کورونا کی جو پہلی لہر تھی اس سے لے کر اب دوسری لہر تک کیا معاملات مختلف ہیں اس سے متعلق اس نے یہ ڈیٹا ہمارے سامنے رکھا. کہاں کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اموات کی شرح کیا ہے, ٹرانسمیشن ریٹ کہاں زیادہ ہے, اس بارے میں مختلف پلیٹ فارمز پر وہ مسلسل اپڈیٹ کریں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ان کو مدعو کریں اور ان سے اس بارے میں بات کریں. میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد کے فیضان حیات خان کی. ان کا اکٹھا کیا گیا ڈیٹا, اس سے متعلق آج ہم صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فیضان, گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھوڑا سا پلیز بتائیے گا فیضان کہ یہ ڈیٹا آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ڈیش بورڈ سے لے رہے ہیں کووڈ 19 کے یا کچھ اور آپ کے پاس سورسز ہیں؟ کہاں سے ڈیٹا آپ تک آتا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, تو آپ کے سوال کا جواب میں دو حصوں میں دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہوں گا. مڈ مارچ میں جب گورنمنٹ نے پہلی دفعہ لاک ڈاؤن اناؤنس کیا تھا تب اس وقت نیشنل لیول پر کوئی بھی ڈیٹا بیس ڈیش بورڈ نہیں موجود تھا. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ پاکستان میں ایک نیشنل لیول پر ڈیلی بیسس پر نئے کیسز اور نئے ڈیتھس کا ایک ڈیش بورڈ ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو پتہ چل سکے کہ روزانہ کتنے کیسز آ رہے ہیں. تو وہ میں نے تب ڈیٹا کلیکشن شروع کی تھی اور اس وقت گورنمنٹ کی ویب سائٹ بھی نہیں ہوتی تھی, نہ NCOC ایگزسٹ کرتی تھی. تو میں نے جتنے بھی ہمارے آفیشیل ٹویٹس ہوتی تھی وہاں سے ڈیٹا کلیکشن سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ اسٹیبلش کی اور جتنے ہمارے پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کی رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو میرا ڈیٹا ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پروونشل لیول پر بھی پھر میں نے اس کو انالیسس کرنا شروع کیا, فور کاسٹنگ شروع کی اور کافی حد تک وہ ایکوریٹ بھی رہی یہ اپریل اور مئی میں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹا کلیکشن کی آج کل بات کریں تو آج کل ایک تو سب سے آسان سورس ہے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے, اس پہ نیشنل ڈیٹا بیس اویلیبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پروونشل گورنمنٹس ہیں خاص طور پہ سندھ, KP اور پنجاب, ان کی کافی ڈیٹیل رپورٹ ریگولر بیسس پر پبلش ہوتی ہے جس میں کافی ڈیپتھ میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں جیسے کہ ایج ڈیموگرافکس کیا ہیں, سٹیز میں کون سی سٹیز میں کتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, کیا وہاں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں, ہاسپٹلس کے کتنے جو سٹیٹس ہیں, وہ سارا جو انفارمیشن ہے وہ میں اپنے پاس روزانہ کمپائل کرتا ہوں. اور اس میں سے انفارمیشن عام شہریوں کے لیے ان کو آسان کر کے اس کو ڈسپلے کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اپنی ویب سائٹ پہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنی زیادہ چیزوں میں سے گزر کر نہیں جانا ہوتا, وہ سمپلی ایک میرے گرافس میں دیکھ کر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور اکثر ہیلتھ ورکرز بھی کافی مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی کافی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے جو شہر ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کے حوالے سے میں ان کو اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں. چلیں فیضان, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ مشکل مراحل سے نہیں گزرتے بلکہ جو آپ نے چیز تیار کیا وہ آسانی سے انہیں بتا دیتی ہے. جب آپ صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ نے ٹرانسمیشن ریٹ سب سے زیادہ کہاں دیکھا؟ جی, جب میں اس کا جائزہ لے رہا تھا تو ٹرانسمیشن ریٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے زیادہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں نظر آیا. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کیسز ان 3 شہروں سے ہی آ رہے ہیں. اور اگر آپ ان کے علاوہ باقی تھوڑے سے سیکنڈ ٹیئر شہروں کی بات کریں تو پھر پشاور, حیدرآباد, ملتان اور فیصل آباد ایسے 4 شہر ہیں جہاں ان 3 کے بعد مجھے کیسز تھوڑے زیادہ نظر آئے ہیں. لیکن سیکنڈ ویو میں تو یہ کہہ رہے تھے ہم کہ چاہوں گا پازیٹیوٹی ریٹ کی. اکثر ہمارے عام شہریوں کو پازیٹیوٹی ریٹ کا نہیں سمجھ آتا تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. پازیٹیوٹی ریٹ وہ ریٹ ہوتا ہے جیسے ایک دن میں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں کتنے پازیٹیو آئے ہیں. تو اگر یہ ریٹ ہم دیکھیں تو کچھ ایسے شہر ہیں جہاں سچویشن کافی تشویشناک ہے, جس میں سب سے اوپر میرپور ہے جہاں تقریباً 18% ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں. اس کے بعد حیدرآباد, پشاور, مظفر آباد اور ملتان, کراچی اور راولپنڈی, ان شہروں میں سچویشن اس وقت تھوڑی سی زیادہ خراب چل رہی ہے. اچھا فیضان, واٹ اباؤٹ گجرانوالہ؟ اس سے متعلق ہم نے دیکھا کہ ویو 1 میں تو وہاں کیسز زیادہ تھے لیکن اب کہتے ہیں کہ وہاں کیسز بہت کم ہیں.
جی کچھ پنجاب کے شہر ہیں جہاں کافی حد تک سچویشن کنٹرولڈ ہے. اگر آپ پنجاب کا گراف بھی دیکھیں تو پنجاب کا جو اوور آل پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ کافی فلیٹ رہا ہے. اچھا کمپیئر ٹو سندھ, اسلام آباد, کے پی, ان کا سیکنڈ ویو میں سچویشن کافی زیادہ حد تک بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم نئے کیسز کی بات کریں ٹیسٹنگ کے حوالے سے تو پنجاب میں سچویشن کافی بہتر رہی ہے, اور گجرانوالہ, گجرات ایسے شہر ہیں جہاں کیسز اور ڈیتھس اس وقت بھی کنٹرولڈ. یہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا رہی؟ میرے خیال سے اس کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ وہاں ایس او پیز کا تو میں شور نہیں ہو سکتا کہ وہاں فالو ہو رہے ہیں, لیکن جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں شاید اسمارٹ لاک ڈاؤن وقتی طور پر انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا. اور کی اسپیسیفک بات کریں تو وہاں سچویشن پھر سے کافی زیادہ خراب ہے. بالکل. اور فیضان ہم یہ رپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں فیضان, آتے ہیں وہ بڑے شہروں میں ہی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس شہر کے پھر ٹوٹل میں وہ سارے نمبرز انکلوڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اچھا فیضان مجھے یہ بتائیں, ایسا کوئی ایریا آپ نے دیکھا ہو یا ایسا کوئی شہر آپ نے جس کو آپ نے یہاں پر لوگوں کو بتایا ہو کہ جو پہلی لہر میں وہاں پر کیسز تو نہیں تھے لیکن دوسری لہر میں وہاں صورتحال خراب ہے؟ جی اس میں سب سے پہلا میرے مائنڈ میں ایک ہی شہر آتا ہے, وہ پشاور ہے. پشاور میں سچویشن کافی حد تک اس وقت بگڑتی جا رہی ہے, اور ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے وینٹیلیٹرز کے حوالے سے ڈیٹا شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز کی جو یوزیج ہے 200% بڑھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں پشاور میں. تو پشاور کی سچویشن کافی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کراچی کی پہلے بھی سچویشن خراب تھی, ابھی بھی خراب ہے, اور جتنے بھی شہر ہیں ان کی سچویشن آہستہ آہستہ بگڑتی جا رہی ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے شہروں کی ہم بات کریں. میں سب سے بڑے شہر کراچی سے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عذرا پیچوہو, وزیر صحت سندھ, انہوں نے 2 روز پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ کراچی کے مختلف اسپتالوں میں اب بھی گنجائش ہے. شی واز ویری ریلیکسڈ, اور ان کو لگتا تھا کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے, جبکہ ہمارے پاس جو خبریں موصول ہوئی مختلف ہاسپٹلز کی تو خبر یہ تھی کہ تمام کووڈ وارڈز بھر چکے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو مجھے پلیز بتائیں ڈاکٹر عذرا پیچوہو ٹھیک کہہ رہی ہیں یا یہ ہاسپٹلز کے حالات ٹھیک بتا رہے ہیں؟ وہ بہتر جان سکتی ہیں, لیکن اگر ہم گورنمنٹ کا جو سندھ گورنمنٹ کا ہی شیئر کیا گیا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کراچی میں اموات بھی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اور اس وقت سچویشن وہ والی ہو چکی ہے جو ارلی جولائی میں ہوتی تھی. اس وقت کراچی میں کافی زیادہ 800-700 نئے کیسز ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں, اور اگر ہم سندھ کے کیسز کی بات کریں تو وہ 1300 سے تجاوز کر چکے ہیں, جس کا اگر ہم کمپیئر کریں فرسٹ ویو سے تو یہ وہ والی سچویشن آ گئی ہے جب کراچی میں سندھ میں پیک والے دن آ گئے تھے. تو کراچی میں ڈیتھس اور جو ہمارے کیسز ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں, اور اگر ہم وینٹیلیٹرز اور اس کی بات کریں تو وہ بھی کافی اپنے اگر 100% کیپیسٹی پہ نہیں آئے لیکن وہ کافی حد تک یوز ہوتے جا رہے ہیں. فیضان ایک بات جو شیئر ڈیٹا ہے اس کے مطابق سچویشن کافی زیادہ تشویشناک. ایک بات اور میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک گراف اس وقت ہم چلا بھی رہے ہیں, ناٹ دس ون پروڈیوسر صاحب, ایک اور گراف ہے جس میں کورونا کے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو کو کمپیئر کیا گیا. میں چاہ رہا ہوں اس گراف پہ ذرا رکیے گا اور فیضان پلیز سمجھائیے گا. جو کورونا کی پہلی لہر تھی جو کہ آپ نے ڈیٹا بتایا 30 اپریل سے لے کے 27 جولائی تک کا, اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تقریباً 15 جون کو ہم پیک پر تھے, یعنی مڈ جون میں ہم پیک پر تھے. اب جو آپ نے کمپیئر کیا اس کو سیکنڈ ویو سے جس میں 1 نومبر سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور تقریباً ابھی آپ آ چکے ہیں نومبر کے اینڈ تک, مجھے یہ سمجھنا ہے اس میں یہ جو وائٹ کلر کی لائن ہے پازیٹیو ٹیسٹ کی لائن ہے, یہ ویو 1 میں تو اوپر ہے لیکن یہ ویو 2 میں اس گراف کے اندر, یہ پلیز سمجھائیں اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں ہم, یہ کہ کیا پوائنٹ کر رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. جی یہ اگر ہم پہلی ویو کی بات کریں تو اس وقت ٹیسٹنگ ہی کافی کم ہوا کرتی تھی. اگر مئی کی بات کریں تو آن ایوریج 10 سے 12 ہزار ٹیسٹ ہوا کرتے تھے, اور آج کل ٹیسٹ 35,000 سے 40,000 کی رینج میں ہو رہے ہیں. تو یہ آبویس ہے کہ ہماری پھر پازیٹیوٹی ریٹس بھی کم ہی ہوں گے, اور کیسز سملر ہیں لیکن ہمارے جو ٹیسٹنگ ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. اس گراف میں اگر آپ دیکھیں تو 1 نومبر سے 1000 کیسز کی جو لائن ہے اس سے بڑھ چکے ہیں کیسز, اور اگر اسی سپیڈ سے ہم گئے تو جنوری کے اینڈ تک اس ویو کا بھی ڈکلائن آنا شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم دسمبر مڈ میں اس کا پیک دیکھیں گے اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں تو. جی دسمبر کے اینڈ میں اس کا پیک یا مڈ میں پیک اس کا. ایک جملے میں بتائیں ویو 1 کا پیٹرن اور ویو 2 کا پیٹرن اس بات سے قطع نظر کہ ٹیسٹ کتنے ہو رہے ہیں, سیم ہے؟
جی اگر ڈیتھس کی بات کریں تو ڈیتھس کمپیریزن میں کم ہیں. اگر پہلے ہم ڈیتھس کی دیکھیں تو وہ کافی تیزی سے بڑھ گئے تھے, اور کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وہ میڈیکیشنز والا مسئلہ بھی تھا, اب میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں, اب ہم نے تھوڑا سیکھا بھی ہے ویو 1 سے, تو اس لیے ہم نے ڈیتھ پر تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے, رائٹ؟ جی بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو روزانہ ڈیتھس کی جو نمبر ہے وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر اسی طرح رہا تو سچویشن کیونکہ عوام جو ہے وہ احتیاط نہیں کر رہی ہے, عوام سمجھ رہی ہے کہ شاید کورونا شرونا کچھ نہیں ہے, جبکہ حکومت کے لیے احتیاط کریں, آپ کے لیے, آپ کے پیاروں کے لیے بے حد ضروری ہے. فیضان آپ کا بے حد شکریہ.